أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، حتیٰ کہ حضور نے ایک ہی نشست میں جن مبارک لوگوں کو 10 مبارک لوگوں کو جنتی ہونے کی خبر دی، ان میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا فغربت الشمس فقد افطر الصائم، کہ جب رات یہاں یعنی مشرق کی جانب سے آ جائے اور دن یہاں یعنی مغرب کی جانب سے چلا جائے اور سورج کی ٹکیا غروب ہو جائے تو روزہ دار کی افطاری کا وقت ہو گیا۔ اس حدیث شریف میں نبی علیہ السلام اپنے اس فرض منصبی کی ادائیگی کرتے ہوئے کہ جس میں اللہ نے حضور علیہ السلام کا خوشگوار فریضہ خود متعین کیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ آپ علیہ السلام قرآن پاک کی تعلیم اور کہ قرآن پاک کے معنی مفاہیم سب سے پہلے خود امت کو سمجھاتے ہیں، اور ایسے ہی قرآن نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ پیارے نبی جی ہم نے قرآن آپ پر اتارا ہی اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بتائیں کہ قرآن میں کیا چیز حلال کیا حرام، اس کے احکامات کیا ہیں، اس کی تفصیل آپ کے عمل سے ہوگی، آپ کے ارشادات سے ہوگی۔ چنانچہ رمضان کے روزے کی افطار کا وقت حضور بتا رہے ہیں کہ قرآن نے رمضان کے روزے کی ابتدا بھی بیان کی کہ انتہائی سحر ہے، اور افطار کا وقت خود بیان کیا اتم الصیام الی اللیل، کہ روزہ کو لیل تک پہنچاؤ۔ اب عربی زبان میں لیل مغرب ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے، چنانچہ مغرب کی نماز وہ رات کی نماز ہے بالاتفاق، تو سورج جیسے ہی غروب ہوا پوری امت مغرب کی نماز پڑھتی ہے، اور حضور علیہ السلام مغرب کی نماز کے بارے میں خود فرمایا کہ اتنی تاخیر سے مغرب کی نماز پڑھنا کہ اندھیرا چھا جائے، اشتباک النجوم ہو جائے، ستارے دکھائی دینے لگیں، اس کو آپ نے پسند نہیں کیا، اور آپ علیہ السلام مغرب کی نماز سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے روزہ کے افطار کا وقت بتا دیا کہ سورج غروب ہوتے ہی اس روزہ دار کا روزہ افطار ہو جائے گا، اس کا وقت ہو جائے گا، اسے افطار کرنا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک کہ روزہ کو غروب ہوتے ہی جلدی افطار کرے گی۔ لہذا اگر کسی نے غروب شمس سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے روزہ افطار کر لیا، چاہے بھول کر ہی کر لیا، تو اس کا روزہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اس روزہ چونکہ جان بوجھ کر تو توڑا نہیں تو گناہ تو نہیں ہوا انشاءاللہ، لیکن غروب شمس سے پہلے کھا پی لیا تو لہذا یہ روزہ بھی معتبر نہیں ہوگا، اس کی جگہ پر دوبارہ نئے سرے سے ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو لہذا افطار کے وقت میں 2 چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہو،
چاہے اذان کی آواز آئے یا نہ آئے، افطاری کے لیے سائرن کی آواز آئے یا نہ آئے، اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، نہ اذان کے ساتھ نہ سائرن کے ساتھ۔ لہذا اگر یقین ہو گیا کہ سورج ڈوب چکا، غروب ہو گیا، گھڑی نے بتا دیا، یقین ہو گیا، تو تب روزہ افطار کرے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔